السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا جو اسلامیات کا ہماری جو ویڈیو ہے وہ صلیبی جنگوں کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے میری ویڈیو جو ہے وہ بنو عباس کی دور خلافت پر جو ان کے چیدہ نکات ہیں، چیدہ پوائنٹ ہیں، ان پر جو ہے نا میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے۔ تو آج ہے صلیبی جنگیں۔ تو صلیبی جنگوں کے بارے میں تھوڑا سا اس کو اوورویو پڑھتے ہیں۔ پہلے اس کی تمہید کیا ہے کہ بنو عباس کے عہد حکومت میں 11ویں صدی عیسوی میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ یہ سلسلہ 200 سال تک جاری رہا اور اس وقت بنو عباسی کی خلافت تھی۔ عرب ممالک میں بنو عباسی کی خلافت تھی۔ یہ جنگ فلسطین اور شام کے مقام پر لڑی گئیں۔ یہ جنگیں یورپ کے عیسائیوں پر مذہبی دیوانگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ گلے میں صلیبیں لٹکائے ہوئے تھے، اس لیے یہ جنگیں صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ان جنگوں میں یورپ نے جس خون ریزی اور صفاقی سے کام لیا اس کی بدترین مثال تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی، یعنی کہ انہوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا تھا۔ لیٹ سٹارٹ کہ صلیبی جنگیں کتنی ہوئی تھیں۔ تو صلیبی جنگیں جو ہیں وہ 3 ہوئی تھیں۔ آج ہم پہلی صلیبی جنگ کے بارے میں جو سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ جو ہوئی تھی وہ 1096 عیسوی سے لے کر 1099 عیسوی کے درمیان میں ہوئی تھی۔ یہ بھی کمیشن سوال پوچھ سکتا ہے کہ پہلی صلیبی جنگ جو ہے وہ کس عیسوی کے درمیان میں ہوئی تھی۔ تو 1096 سے لے کر 1099 عیسوی 1096 سے لے کر 1099 عیسوی کے درمیان میں ہوئی تھی۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا اوور ویو لیتے ہیں۔ یہ خصوصاً جو ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں جو اسلامیت کا پورشن پوچھا جاتا ہے ایم سی کیوز کی شکل میں، اس حوالے سے میری ویڈیو ہے، تو اس لیے جو ہے نا میں چیدہ نکات جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ تو پہلی صلیبی جنگ 1096 سے لے کر 1099 تک ہے۔ تو اس کا دیکھیں جی، یہ جنگ فرانس کے ایک نواب گاڈفرے، کون تھا جی؟ گاڈفرے کس ملک کا تھا؟ فرانس کا نواب تھا۔ یہ بادشاہ سمجھنے کی سرگردی میں شروع ہوئی۔ 4 بڑے لشکر بیت المقدس کی فتح کے لیے نکلے، راستے میں یہودیوں کا قتل عام کیا۔ کیا ہوتا ہے جی اس کے بعد؟ ہنگری پہنچ کر بھی انہوں نے قتل عام کیا۔ کنہوں نے؟ عیسائیوں کے لشکر نے۔ ہنگری کس کا شہر ہے؟ آسٹریا کا شہر ہے۔ 1097 عیسوی میں یورپ کے بادشاہوں نے ایک مشترکہ فوج تیار کی جو 10 لاکھ عیسائیوں پر مشتمل تھی۔ کتنی تھی جی؟ 10 لاکھ عیسائی۔ گاڈفرے کی قیادت میں یہ فوج ایشیائی کوچک میں داخل ہو کر پھر کونیا کا محاصرہ کیا۔ سب سے پہلے یہ فوج جو ہے ایشیائی کوچک میں داخل ہوئی اور پھر جو ہے نا کونیا کا انہوں نے محاصرہ کیا۔ آگے کیا ہوتا ہے جی؟ سلجوق حکمران خلیج ارسلان مقابلے میں آیا مگر شکست کھائی۔ تو اس فوج کے مقابلے میں کون آیا؟ سلجوق حکمران خلیج ارسلان۔ اس کے بعد عیسائی جو ہیں وہ انطاکیہ تک آ گئے۔ عیسائی کہاں کہاں جاتے ہیں جی؟ پہلے ان کی فوج ایشیا کوچک میں آتی ہے، پھر کونیا میں، اور پھر سلجوق حکمران خلیج ارسلان کے مقابلے آتا ہے، وہ بھی جو ہے نا شکست کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد عیسائی انطاکیہ تک آ گئے، ادھر قتل و غارت کی، اور اس کے بعد شام کے شہروں پر قبضہ کر کے حمص تک پہنچ گئے۔ شام کے مختلف شہروں میں قبضہ کر کے حمص تک پہنچ گئے۔ پھر بیت المقدس اس وقت مصر کے فاطمی خلیفہ، یہ لفظ فاطمی ہونا تھا۔ تو عیسائی فوج جو ہے یہ ساری جگہوں کو جو ہے نا مغلوب کر کے، فتح کر کے، پھر بیت المقدس اس وقت جو مصر کے فاطمی خلیفہ المستنصر کے قبضے میں تھا، اس کو قید کر کے عیسائی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے بوڑھوں، جوانوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا۔ تو یہ تھی پہلی صلیبی جنگ۔ کون سی تھی جی؟ پہلی صلیبی جنگ جو 1096 سے لے کر 1099 عیسوی تک لڑی گئی، اور اس کا جو عیسائیوں کا جو مین ہیڈ تھا وہ فرانس کا گاڈفرے تھا۔ تو اس کے بعد اب جو ہے نیکسٹ پڑھتے ہیں دوسری صلیبی جنگ۔ دوسری صلیبی جنگ یہ پھر 1147 سے لے کر 1150 عیسوی کے میڈ میں ہوئی۔
تو پہلی صلیبی جنگ کے بعد نور الدین زنگی جو عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا، نور الدین زنگی کس کا بیٹا تھا؟ عماد الدین زنگی کا بیٹا تھا۔ اس کے پاس باپ کی وفات کے بعد حلب کا علاقہ ہے۔ نور الدین زنگی کے بعد کون سا علاقہ ہے جی؟ حلب کا۔ اس نے مسلمانوں میں جہاد کی روح پھونک کر عیسائیوں کو شکست دیتا ہوا وہ ایڈیسا روحا کے شہر پر دوبارہ قابض ہو گیا۔ کہاں جی؟ ایڈیسا روحا کے مقام پر وہ اس کی فوج جو ہے نا دوبارہ پہنچ گئی۔ جب عیسائیوں کی اس شکست کی خبر یورپ پہنچی تو یورپ کے جو پوپ تھے یوجین سوم، کون تھے؟ یوجین سوم نے دوسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو دوسری صلیبی جنگ میں ہم نے کیا پڑھا؟ نور الدین زنگی نے مختلف علاقے فتح کیے، اور یورپ کا جو پوپ ہے یوجین سوم انہوں نے دوسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ 1147 عیسوی میں جرمنی اور فرانس کا بادشاہ لوئی ہفتم 9 لاکھ فوجیوں کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن نور الدین زنگی اور سلجوکیوں کے ہاتھوں پر ان کو بھی شکست ہوئی۔ چلو جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو شکست ہوئی۔ 1174 عیسوی میں نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی، کون آئے جی؟ صلاح الدین ایوبی نے مصر، عرب اور عراق کو عجم کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1187 عیسوی میں حطین کے مقام پر اس نے صلیبی لشکر کو انتہائی ذلت امیز شکست دی۔ یعنی 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حطین کے مقام پر صلیبی لشکر کو بہت ذلت امیز شکست دی۔ یروشلم میں بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد طرابلس اور انطاکیہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو یہ تھی جی دوسری اپنی صلیبی جنگ، جس میں سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارنامے قابل ذکر ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں تیسری صلیبی جنگ۔ تو تیسری صلیبی جنگ جو تھی وہ 1189 سے 1192 عیسوی کے درمیان میں لڑی گئی، یعنی یہ 3 سال کی تھی۔ اس جنگ میں یورپ کے 3 بادشاہ یعنی انگلستان کے شاہ رچرڈ، فرانس کے فلپ اور جرمنی کے شہزادے فریڈرک باربروسا انہوں نے شرکت کی۔ 1189 میں ان کی فوجوں نے مکہ کا محاصرہ کیا جو 2 سال تک جاری رہا۔ بالآخر وہاں کے لوگوں نے امان کا وعدہ لے کر یہ شہر ان کے حوالے کر دیا کہ آپ ہمیں امان دیں، ہم یہ شہر آپ کے حوالے کر دیں۔ ان تینوں بادشاہوں کے اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی کلیل فوج کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ اس لڑائی کے دوران جرمنی کا بادشاہ فریڈرک بروسا دریا پار کرتے ہوئے ڈوب مرا۔ شاہ فرانس اور شاہ انگلستان بیمار پڑ گئے، انگلستان کے بادشاہ اور فرانس کے بادشاہ بیمار پڑ گئے۔ آخرکار شاہ انگلستان رچرڈ نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی۔ کس نے جی؟ شاہ رچرڈ یعنی کنگ رچرڈ نے، لیکن بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ تو یہ تھی جی تیسری صلیبی جنگ۔ تو میں نے اپنی طرف سے جو ہے نا ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے کہ جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، خاص کر 3 جنگیں ہوئی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا آگاہ کر دوں تاکہ امتحان کے بارے میں آپ کو پتہ ہو۔ تو ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹس باکس میں کچھ لکھ دیجئے گا۔ اگر اس میں کچھ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری کی گنجائش ہے تو آپ میرے کمنٹس باکس میں آ کر کمنٹس کر کے مجھے اپنی قیمتی آراء جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں، تاکہ یہ ویڈیو مزید جو ہے اس سے بھی بہتر بنائی جا سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔